الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وعلیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ایمان کی تجدید کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کا ایمان یعنی الایمان هو الیقین، ایمان کے معنی یقین کے ہے۔ ایمان تو خبر میں جب اپن خبر کی پہلی منزل ہے خبر، تو خبر میں پہلا سوال جو اپنے سوالات ہے وہ ایمان سے ہے، وہ ایمان کے سوالات ہے، وہ ایمانی سوالات ہے۔ اگر ایمان اپنے پاس نہیں رہا تو وہ سوال کا جواب وہ سوالات کے جواب اپن نہیں دے سکتے۔ تو اس سے اپن کو یہ معلوم ہو رہا ہے ایمان ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، اعمال موقتی طور پر ہے، ایمان ضروری ہے، ہر آن اپن ایمان میں رہنا ہے، اپن ایمان کے ساتھ رہنا ہے اپن کو۔ اس لیے اپن دعا بھی کرتے خاتمہ بالخیر فرما، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما بول کے دعا کرتے اپن۔ تو ایمان مقدم ہے۔ تو اب ایمان کی بات تو ہو رہی، مگر تو ایمان حاصل کرنا کیسا؟ قرآن حدیث یہ پڑھ لیے تو حاصل ہو جاتا۔ اپن سمجھ رہے قرآن اور حدیث پڑھ لیے تو اپن ایمان والے بن جاتے، نہیں بنتے اپن۔ ایمان والے بننا ہے تو ایمان والوں کی صحبت میں جانا پڑتا، ایمان والوں کی صحبت میں جانا پڑتا۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے اولیاء اللہ ہیں۔ اب وہ اولیاء اللہ بھی بہت ہے، ہر ایک کو وہ ہر جنے اپنے آپ کو اولیاء اللہ بولے تھے۔ اولیاء حقیقی اولیاء اللہ دکھتے نہیں، اپن کو ڈھونڈنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ڈھونڈو بولا، اللہ تعالیٰ من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ میں جس کسی کی بھی بھلائی چاہتا ہوں تو اسے اپنے ولی و مرشد سے ملاتا ہوں، اپنے ولی سے ملاتا ہوں، اپنے دوست سے ملاتا ہوں۔ ایمان والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تو ڈھونڈنا پڑتا ان لوگوں کو، اور اپنے اللہ تعالیٰ اپنے مقدر میں لکھا تو انہیں سے ملا دیتا اللہ تعالیٰ کو۔ تو ایمان مقدم ہے، وہ ایمان حاصل کرنا بول تو اللہ والوں کی صحبت ہونا ضروری ہے۔ اپن قرآن حدیث 100 مرتبہ بھی اپن 100 بار بھی قرآن مکمل کر لو، 100 بار بھی اپن پڑھ لو تو اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپن ایمان کیا چیز ہے اپن کو معلوم نہیں ہوتی۔ اب ایک جیسا مثال، چھوٹا بچہ ہے، اب اس کو اسکول میں اپن داخلہ دلائے، اپن کو داخلہ دلا دے کے اپن اس کو 1st 2nd 3rd 4th 10th تک پڑھاتے ہیں اس کو اپن، نہیں اس کو 1st 2nd 3rd 4th پر 10th تک کی کتاباں لے کے اپن اس کو ڈائریکٹ پڑھ لیتے بول کے اپن پڑھاتے ہوئے پڑھ لیتے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کو 10th دے سکتا ہوں اپن گھر میں پڑھ لے کے 10th دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے ٹیچر ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ تو ویسے ایمان حاصل کرنے کے لیے مرشد ہونا ضروری ہے، اپن کو پیر ہونا ضروری ہے، وہ بھی حقیقی پیر ہونا پڑتا ہو۔ جعلی پیران تو بہت ہے، حقیقی پیر ہونا پڑتا، ایمان والے پیر ہونا ضروری ہے۔ وہ ایمان والے پیر کیسا ملتے؟ ڈھونڈنا پڑتا ہو، مل گئے تو خوش قسمتی ہماری، خوش نصیبی ہے وہ ہماری۔ تو ایمان جو ہے، ایمان کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ نماز ہے، ایمان ہے تو کلمہ ہے، کلمے سے اپن کو ایمان، اصل ایمان آتا اپنے سے، اپنے پاس کلمے سے آتا۔ جب ایمان انسان کے پاس ایمان آیا تو انہیں نماز پڑھتا، انہیں نماز بھی ایمان کی نماز ہوتی، ایمان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔
نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ایمان سے، ایمان کے ساتھ ہونا، ایمان کے تحت ہونا ہے. یہ بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں ہے. اپن خالی کلمہ پڑھ لیے، اب نماز پڑھنا شروع کر دیے. اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے نماز کیا پڑھ رہے ہیں. نماز کیا ہے؟ متوجہ ہونا ہے اپن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے. اپن کو تو ملاقات نہیں کر رہے اپن، نماز پڑھ لے رہے ہیں، سجدے مان لے رہے ہیں، ختم نکل جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے اپن کو. ملاقات کون کراتے ہیں؟ وہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے. تو قرآن پڑھ لے کے بھی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. اپن بولتے اپن قرآن پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ سے خالی قرآن میں پڑھ رہے، ترجمہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. وہ کرنا ہے تو اولیاء اللہ کے دربار میں آنا پڑتا، اولیاء اللہ سے بیعت حاصل کرنا پڑتا اپن کو. جب ان کے پاس اپن بیٹھیں گے تو جب علم دیتے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسا کرنا ہے. اولیاء اللہ کا ایک ہی مقصد رہتا، بندے کو حق سے جڑانا. بس جب بندہ حق سے جڑ گیا تو انہیں 10 جنوں کو جوڑتا انہیں. مقصد بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کو پا کے یہاں سے نکلنا ہے اپن کو. اپن یہاں پر دنیا کمانے میں وہ دنیا مقدر کی اللہ تعالیٰ بے شک دیتا. اللہ تعالیٰ اپن جنگل میں بھی گئے تو اپنے کو مقدر میں رکھ رہا تھا، وہاں پر لا کے پہنچا دیتا اللہ تعالیٰ. لیکن ایمان ضروری ہے، ایمان مقدم ہے. تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ایمان مقدم ہے. تو ایمان حاصل کرنا ہے تو ایسے محفلوں میں آنا پڑتا. محفلوں میں حاصل کرنے کا ایمان جہاں بولے نہیں ملتا. ایمان کی بات تو ختم ہی ہو گئی، زیادہ سنے میں بھی نہیں آ رہی. خالی اعمال پہ چل رہا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا. ایمان کی بات تو کوئی نہیں کر رہا ہو. وہ خانقاہوں میں ہوتی ایمان کی بات. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مجلسوں سے وابستہ فرمایا، ایمان کی مجلس سے وابستہ فرمایا. میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اس اخلاص میں تیری رضا شامل حال فرمائے. اللہ ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ. ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے مرغوان میں ترقینات فرما، ان کے لیے علمی روحی فیضوں سے ہمیں معلومات فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد مولاک وبارک وسلم.